بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حالیہ دنوں فرانس کے اندر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا ایک گندا واقعہ پیش آیا، اس واقعے نے جہاں مسلمانوں کو بہت زیادہ آہت کیا ہے اور ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کو آپ لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کی شخصیت مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی آپ خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مسلمانوں کے نزدیک ان کے جان، مال، عزت، آبرو، حتیٰ کہ ان کی اولاد اور خود ان کی جان سے بھی بڑھ کر ان کے نزدیک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس بات کو نہ سمجھنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس بات کو صحیح طور سے نہ سمجھنے کا دکھاوا کرتے ہیں یا وہ بھولے پن کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جب نیٹ پر دیکھا تو دیکھا کہ دھروو راٹھی جو مختلف چاہے وہ قومی پیمانے کے مسائل ہوں یا چاہے وہ بین الاقوامی مسائل ہوں، ان مسائل پر جس قدر وہ تبصرہ کرتے ہیں اور جس قدر وہ موضوعی انداز میں بحث کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے بہت سارے جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ اس کی تحقیق کو پسند کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے ملک میں جو RSS کے ذریعے پورے ملک پر مسلط کیے گئے جو مسائل ہیں، ان مسائل کا جو وہ تجزیہ کرتے ہیں، ان مسائل کا جو وہ محاکمہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی تحقیق ہے، اور خود جو ہے ایک دھروو راٹھی ہو کر کے ان مسائل میں بہترین تحقیق پیش کر رہا ہے، تو اس کو لوگ اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا میرے بھائیوں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت کے مسئلے کو ایسے مسائل سے اس کا قیاس کیا، یعنی ہندوستان میں بیف کھانے کے مسئلے کو اس سے قیاس کیا۔ یعنی کہتے ہیں کسی مسئلے کی تخفیف کرنا ہو تو اس کو کسی ایسے مسئلے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے جس میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو یہی کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے بیف کے مسئلے سے اس کی تخفیف کر دی، حتیٰ کہ یہاں تک ایک مفروضہ مسئلہ لا کر کے اس کو پیش کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص کل سے پیزا کی پوجا کرنے لگے اور اس کے بعد کہا جائے کہ جو کوئی پیزا کی اہانت کرے ہم اس کو قتل کر دیں گے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، کیا عقل ہے، کیا پڑھائی، کیا لاجک، کیا منطق، یعنی کچھ بھی نہیں سیکھا اور اس طرح سے ایسی چیزوں سے قیاس کرنا شروع کر دیا جو اہل علم اور اہل عقل اس طرح کا قیاس نہیں کیا کرتے۔ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ بتائیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مسلمانوں کے نزدیک کیا مقام رکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اس قسم کی چیزوں سے قیاس کریں۔ یعنی بیف کھانے کا مقام خود جو لوگ اس کو اہانت سمجھتے ہیں ان کے ہاں خود اتفاق نہیں ہے کہ بیف کھانے کا گناہ، بیف کھانا ان کے نزدیک کس قدر جرم ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی بھی چیز کو ایسی غیر ضروری چیزوں سے اس کو قیاس کر کے دراصل یہ مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی تخفیف کرنا، اور یہ استدلال کا اور علم کا بہت ہی یعنی گرا ہوا پیمانہ ہے۔ ایسی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل مسئلے سے اور مسئلے کی جو اصل حساسیت ہے اس سے آپ نظر ہٹانے کے لیے آپ ایک بہکاوے کا شکار ہو گئے ہیں، یا آپ بھٹکاؤ میں آ گئے ہیں، یا اس طرح سے آپ خود ان حقائق سے نظریں چرا رہے ہیں جو حقائق یہاں سے یورپ سے لے کے ایشیا تک، افریقہ سے لے کے امریکہ تک، آسٹریلیا تک، تمام جگہوں پر جو حقائق مسلم ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت یہ مسلمان کے نزدیک اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب سے بڑھ کر کے ہیں، لیکن اس کو آپ دنیا کی غیر ضروری چیزوں سے یا دنیا کی ایسی چیزیں جن کا شمار نہیں ہوتا ہے یا ایسی چیزیں جو مفروضہ ہیں ان سے آپ قیاس کر کے اس کی آپ تخفیف کریں، اس مسئلے کو آپ ہلکا کرنے کی کوشش کریں، تو میرے بھائی یہ تحقیق نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ جرمنی میں رہتے ہیں اور جرمنی میں رہتے ہیں، وہاں اس کلچر سے آپ متاثر بھی ہیں اور کافی مرعوب بھی ہیں، اور مرعوب بھی نہیں بلکہ آپ اس سے بھائیبھیت بھی ہیں، اور اس طرح سے
آپ تحقیق پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی تحقیقیں کچھ جو علمی ہوتی ہیں، موضوعی ہوتی ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تحقیق کے نام پر تخفیف سے کام لینے لگ جائیں اور کسی مسئلے کو اس قدر ہلکا کر جائیں کہ جس سے علم اور دلیل کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آئے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تحقیق سے کام لیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں ان شخصیات کا مطالعہ کیا ہو جن کو تاریخی شخصیتیں کہا جاتا ہے، تو ان میں بخدا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سر فہرست نظر آئے گی، بلکہ ان تمام فہرستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت فہرستوں میں سب سے اوپر نظر آئے گی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس حقیقت سے آنکھ چرایا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ یورپ میں ہیں، آپ بالکل آپ وہاں کے علم سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، لیکن جو تحقیق ہے اس تحقیق کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں، اور اس طرح سے کسی مسئلے کی تخفیف نہ کریں، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کی قدر ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے جذبات کو جہاں بھی آہت کیا جائے گا، آپ کو چاہیے کہ اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو آپ جواب دیں، اور اس قسم کی جو بھی حرکت کرتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہی ہوں، اگر وہ کوئی مسلمان کسی دوسرے بڑی عظیم شخصیت کی اہانت کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کو ڈینائی کرنا چاہیے، اس کو رد کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا ہے کہ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ تم جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کے معبودوں کو تم گالیاں نہ دیا کرو، کیونکہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو یہ انتقام کے جذبے کے تحت جہالت میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو بغیر علم کے جہالت میں آ کر کے گالیاں دے دیں گے۔ تو یہ معیار ہے، یہ اصول ہے دنیا میں سروائیو کرنے کا، لیکن آپ نے کم از کم اس قدر اگر معیار اپنایا ہوتا تو اس قسم کی بات آپ نہ کہے ہوتے۔ لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہر چیز کو اس کی حساسیت سے دیکھیں اور کسی چیز کی حساسیت کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں دفاع کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر مرنے اور مٹنے والا بنائے، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام و ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔